بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة النصر مدنیہ وهي 3 آیات بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم. یہ سورہ نصر ہے جو مکے میں نازل ہوئی ہے، نہیں بلکہ مدنی سورہ ہے، مدینے میں نازل ہونے والی سورہ ہے، اور اس میں 3 آیتیں ہیں. یہ سورہ 110 نمبر پر ہے. قرآن کریم کے اندر سورہ نصر جو کہ مدنی سورہ ہے، یہ 110 نمبر پر آتی ہے. اس سورہ میں 3 آیتیں ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے. اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ تعالیٰ کی مدد اور فتح آ پہنچے. اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ تعالیٰ کی مدد اور فتح آ پہنچے. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ لوگوں کو دیکھیں کہ دین اسلام میں جوخ در جوخ داخل ہو رہے ہیں. یہ پیغمبر اور آپ لوگوں کو دیکھیں کہ دین اسلام میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں، تو پھر آپ کیا کیجئے؟ فسبح بحمد ربک، بس آپ اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کیجئے. واستغفر، اور اس سے استغفار کیجئے، اس سے مغفرت کی درخواست کیجئے. انہ کان توابا، اس لیے کہ وہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے. اب اس سورہ کا پس منظر کیا ہے؟ یہ کہاں نازل ہوئی، کس وقت نازل ہوئی؟ اس کے بارے میں حضرات مفسرین نظام فرماتے ہیں
کہ یہ سورہ بعض حضرات نے فرمایا کہ حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی ہے یہ سورہ، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا آخری حج ہے، اس وقت یہ سورہ نازل ہوئی ہے۔ اور اس کے بعد الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ پہلے یہ سورہ نازل ہوئی، اس کے بعد وہ آیت الیوم اکملت لکم دینکم۔ اور بعض مفسرین اعظام نے فرمایا کہ یہ سورہ غزوہ خیبر کے فتح ہونے کے بعد نازل ہوئی۔ جب آپ غزوہ خیبر کو فتح کرنے کے بعد واپس آ رہے تھے، اس وقت یہ سورہ نصر نازل ہوئی ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ یہ غزوہ خیبر فتح مکہ سے پہلے فتح ہوئے ہیں، تو معلوم یہ ہوا کہ یہ سورہ فتح مکہ سے پہلے نازل ہوئی، اس لیے کہ غزوہ خیبر فتح مکہ سے پہلے فتح ہوئے۔ اب اس سے معلوم ہو گیا کہ یہ سورہ بھی فتح مکہ سے پہلے نازل ہوئی ہے، جیسے کہ یہ آیت بھی اشارہ کر رہی ہے اذا جاء نصر اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب خدا کی مدد اور مکے کی فتح ماں اپنے آثار کے آ پہنچے، یعنی فتح مکہ سے پہلے گویا کہ یہ سورہ نازل ہوئی ہے، جو اشارہ کر رہی ہے آیت۔ اور ایک بات یہاں پر جان لے کہ یہی یہ سورہ ہے، سورہ نصر، جو سب سے آخری سورہ ہے۔ قرآن کریم کے اندر جو مکمل طور پر جو نازل ہوئی ہے، سب سے اخیر میں مکمل طور پر یہی سورہ نصر ہے۔ اس کے بعد کچھ آیتیں نازل ہوئی ہے، لیکن وہ آیت ہے، لیکن یہ مکمل طور پر پوری سورہ جو ہے جو نازل ہوئی ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آخری دور میں، یہ سورہ نصر ہی ہے۔ جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ سب سے پہلی سورہ ہے جو مکمل طور پر ایک ساتھ پوری کی پوری سورہ اتری ہے۔ وہ کون سی ہے؟ سب سے پہلی سورہ فاتحہ ہے۔ اسی طریقے سے مکمل طور پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سینہ مبارک میں جو مکمل طور پر آخری سورہ اتری ہے، یہ سورہ نصر ہے۔ اس کے بعد آیتیں اتری ہے، لیکن مکمل سورہ یہی ہے۔ حضرات مفسرین اعظام نے مزید اور آگے فرمایا کہ اس سورہ کے بعد، اس سورہ کے نازل ہونے کے بعد 80 روز کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہو گئی۔ 80 دن کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہو گئی۔ یہ سورہ کے نازل ہونے کے 80 دن بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے پردہ فرما گئے، تو معلوم یہ ہوا یہ سب سے آخری سورہ۔ حضرات مفسرین اعظام نے فرمایا جیسے جیسے آیتیں اترتی رہتی تھی، دن کتنے باقی رہ گئے تھے حضور کے، وہ بھی حضرات مفسرین اعظام نے لکھا کہ بعض آیت اتری، اس کے بعد 50 دن آپ کے رہ گئے دنیا میں رہنے کے، پھر اس کے بعد اور 2-3 آیتیں اتری، پھر اس کے بعد 35 دن رہ گئے، پھر اس کے بعد اور تھوڑے دن رہ گئے، پھر اس کے بعد 7 روز رہ گئے، پھر اس کے بعد دنیا سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام
پر عطا فرما گئے۔ اور بعض مفسرین اعظام نے فرمایا کہ اس سورہ کے یعنی فتح مکہ کے 2 سال بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات ہو گئی۔ فتح مکہ ہوا، اس کے 2 سال بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اور حضرات مفسرین اعظام نے فرمایا، جیسے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے درمیان تلاوت جب کرنے لگے، جب یہ سورہ اتری تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے درمیان اس سورہ کی تلاوت فرمائی۔ جب تلاوت فرمائی تو اس مجلس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی تھے، اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بھی تھے اسی مجلس میں۔ تو جو اس مجلس میں تھے تو بہت سارے صحابہ اس سورہ کی تلاوت پر بہت خوش ہوئے۔ خوش اس بات پر ہوئے کہ اس سورہ کے اندر یہ بشارت اور خوشخبری دی جا رہی ہے کہ مکہ فتح ہوگا۔ بتایا جا رہا نا، بالکل لفظ واضح طور پر آیا، اذا جاء نصر اللہ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب خدا کی مدد اور مکے کی فتح آ پہنچے، تو اس میں مکہ مکرمہ کی فتح کی خوشخبری دی جا رہی ہے، خوشخبری سنائی جا رہی ہے۔ تو بہت سارے صحابہ اس پر بہت خوش ہوئے کہ چلو اب مکہ فتح ہو جائے گا۔ جب مکہ فتح ہو جائے گا تو اس پر بہت سارے صحابہ خوش ہوئے کہ چلو اب دین اسلام گویا کہ جو پوری دنیا کا یہ مرکزی سلطنت ہے مکہ مکرمہ، یہاں پر گویا کہ اب جب دین اسلام کا سکہ جم گیا تو اب پورے دنیا پر اسلام پھیل جائے گا۔ اس بات پر بہت خوش ہوئے، اس لیے کہ سعودی عربیہ مکہ مکرمہ ہی پر سب لوگوں کی نظر تھی، ساری دنیا کی نظر اسی جگہ پر تھی کہ یہ مکہ جو ہے ہمارے قبضے میں ہو جائے، یہ ہمارے قبضے میں ہو جائے، یہ ہمارے قبضے میں ہو جائے کسی طرح۔ تو یہاں پر جب خوشخبری دی جا رہی ہے کہ مکہ فتح ہوگا تو بہت سارے صحابہ اس پر خوش ہوئے، لیکن حضرت عباس رضی اللہ عنہ اس سورہ کی تلاوت سننے کے بعد رونے لگے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے چچا ہیں، خاص چچا ہیں، حضرت عباس رضی اللہ عنہ رونے لگے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے پوچھا کہ چچا محترم، رونے کا سبب کیا ہے؟ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں رو اس لیے رہا ہوں کہ اس سورہ کے اندر آپ کی وفات کی خبر مضمر ہے، آپ کی وفات کی خبر اس سورہ کے اندر پوشیدہ ہے کہ آپ دنیا سے بہت جلد جانے والے ہیں، رخصت ہونے والے ہیں، اسی لیے میں رو رہا ہوں۔ وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ اللہ رب العزت اس میں خوشخبری ایک طرف دے رہے ہیں اور دوسری طرف مکے کی فتح کی خوشخبری جب دی جا رہی ہے تو معلوم یہ ہوا کہ آپ کے دنیا میں رہنے کا جو مقصد تھا تکمیل دین کا مکمل ہونا، اس کے اندر یہ چیز پوشیدہ ہے، چھپی ہوئی ہے،
اور گویا کہ جب مکہ فتح ہو گیا تو گویا کہ دین مکمل ہو گیا۔ آپ کے رہنے کا مقصد جو تھا وہ یہی تھا کہ دین مکمل ہو جانا اور مکمل طور پر دین ساری طرف پھیل جانا، اور یہ اس کے اندر پایا جا رہا۔ اس لیے میں رو رہا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے میرے چچا، آپ نے صحیح کہا کہ میرے دنیا سے جانے کا وقت قریب ہو گیا۔ آگے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ، اور آپ لوگوں کو دین اسلام میں داخل ہوتے ہوئے فوج در فوج دیکھیں تو سمجھیے کہ آپ کا وقت قریب ہے۔ ایسے ہی ہوا، مکہ فتح ہونے سے پہلے لوگ جو ایمان میں داخل ہو رہے تھے 2 2 3 3، زیادہ نہیں، کبھی 2 کبھی 3 کبھی 4۔ مکہ فتح ہونے سے پہلے مذہب اسلام میں جو داخل ہوتے تھے لوگ کبھی 2 کبھی 3 کبھی 4، لیکن اور مکہ فتح ہونے سے پہلے اگرچہ بہت سارے لوگ اسلام کی حقانیت کو پہچان چکے تھے اور حضور کے سچے پیغمبر ہونے کو بھی لوگ سمجھ چکے تھے تقریباً، لیکن قریش کے مخالفت کی وجہ سے، ان کے ڈر کی وجہ سے بہت سارے لوگ ایمان میں داخل کھلم کھلا نہیں ہوئے تھے۔ اگرچہ اندر سے مسلمان تھے، حقانیت کو صحیح طور پر پہچان چکے تھے، لیکن کھلم کھلا قریش مکہ کی وجہ سے، مخالفت کی وجہ سے کھلم کھلا ایمان میں داخل نہیں ہو رہے تھے، 2 2 3 3۔ لیکن جو ہی مکہ فتح ہوا ساری کی ساری رکاوٹیں دور ہو گئی۔ اب ایمان کے اندر داخل ہونے کے لیے ساری کی ساری رکاوٹیں جو راستے کے اندر حائل تھی وہ دور ہو گئی۔ اب حضرات مفسرین اعظام نے لکھا یمن سے 700 کے قریب جماعت یک بیک مسلمان ہو گئی۔ یمن سے 700 جماعتیں آئی اور یک بیک جو ہے ایمان کے اندر داخل ہو۔ اور ایسے ہی مکے کے اندر جتنے لوگ تھے مکہ فتح ہوتے ہی سارے کے سارے فوج در فوج ایمان کے اندر داخل ہو۔ دیکھتے ہی دیکھتے سارا کا سارا مکہ مکرمہ اسلام سے بھر گیا، ایمان کے اندر سارے کے سارے لوگ داخل ہو گئے۔ تو اسی کو بتایا وَرَأَيْتَ النَّاسَ، اور آپ لوگوں کو دیکھیں دین اسلام میں داخل ہوتے ہوئے فوج در فوج، یعنی جماعت در جماعت، سب کے سب مکہ فتح ہوتے ہی داخل ہو گئے، اس لیے کہ سب رکاوٹ ختم۔ اور پھر اس کے بعد اسلام چاروں طرف پھیل گئے۔ تو گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا کے اندر مبعوث ہونے کا مقصد جو تھا وہ پورا ہو گئے۔ اب اس کے بعد اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں؟ اپنے پیغمبر سے فرما رہے ہیں فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کیجئے، یعنی ہر وقت اللہ رب العزت کی تسبیح اور تحمید بیان کیجئے۔ اس کے بعد وَاسْتَغْفِرْ، اور اللہ سے مغفرت کی درخواست کیجیے۔ یہاں پر ایک بات سمجھ لیں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیشہ گناہوں سے پاک اور معصوم ہیں، پیغمبر سے تو گناہ سرزد ہو ہی نہیں سکتے، وہ تو گناہوں سے معصوم ہیں، لیکن تب بھی اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں وَاسْتَغْفِرْ، اپنے پروردگار سے استغفار کیجئے۔ کیا مطلب؟ حضرات مفسرین نظام نے فرمایا یہاں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب بنا کر ساری امت کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ دیکھو جب میں اپنے پیغمبر کو استغفار کرنے کی درخواست کر رہا ہوں تو تمہیں چاہیے کہ تم زیادہ سے زیادہ استغفار کرو اپنے گناہوں پر۔
جبکہ معصوم ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں سے. ہر چھوٹے بڑے گناہوں کی معافی کا اعلان اللہ رب العزت کر چکے، جبکہ گناہ سرزد پیغمبروں سے ہوتے نہیں، اس لیے کہ وہ گناہوں سے معصوم ہیں، گناہوں سے پاک ہیں، وہ گناہ نہیں کرتے. ہاں امت گناہ کرتی ہے، جیسے ہم لوگ ہیں، ہم گناہ کرتے ہیں، لیکن نبی جو ہیں گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، گناہوں سے پاک ہوتے ہیں. لیکن تب بھی اللہ رب العزت فرما رہے استغفار کیا کیجئے، کرتے رہیے. اور بعض مفسرین اعظام نے فرمایا اگر کبھی خلاف اولا بات اگر ہو گئی سرزد، یعنی کوئی بات اچھی ہے، اللہ کو پسند بھی ہے، لیکن خلاف اولا ہے، یعنی بہتر پیغمبر کے لیے نہیں ہے، لیکن اگر کبھی اس قسم کی باتیں سرزد ہو گئی ہے تو اس پر استغفار کیجیے. لیکن اکثر مفسرین نظام نے فرمایا کہ اللہ نے اپنے پیغمبر کے ہر گناہ کے معافی کا اعلان کر چکے ہیں. سورہ فتح کے اندر ہم پڑھ چکے ہیں، جو 26 پارے میں ہے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہر چھوٹے بڑے گناہوں کا اعلان کر چکے ہیں کہ ہم نے آپ کے اگلے اور پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا، جبکہ کچھ گناہ نہیں ہے لیکن تب بھی معافی کا اعلان اللہ نے کیا ہے. تو یہاں پر اکثر مفسرین نظام فرماتے ہیں کہ اگر خلاف اولا کوئی بات سرزد ہو گئی ہے تو اس پر استغفار کیجئے. اور بعض نے فرمایا، اور اکثر مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ حضور کو مخاطب کر کے ساری انسانیت کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو جب ہم اپنے پیغمبر کو استغفار کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں تو تمہارے لیے ہم کتنی اشدیت کے ساتھ، سختی کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ تم اپنے گناہوں پر زیادہ سے زیادہ استغفار کرو. اور اللہ کے پیغمبر اسی طرح کرنے لگے. جب یہ آیت اتری تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ سے زیادہ اپنے رب کی حمد اور تسبیح بیان کرنے لگے، زیادہ سے زیادہ. ایسے تو اللہ کے پیغمبر کی ہر رات اور ہر دن تسبیح و تحمید ہی اللہ کی کیا کرتے تھے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ایسے کرتے ہی تھے، زندگی کا یہ معمول ہی تھا حضور کا. لیکن تب بھی جب آخری وقت حضور کا آنے لگا، دنیا سے جانے کا وقت آنے لگا، تو اللہ رب العزت نے کہا اب دیکھیے پورا ہو چکا ہے، آپ کے بھیجنے کا مقصد مکمل ہو چکا ہے، اب سفر آخرت کی تیاری کیجیے. اب جو ہے آپ سفر آخرت، یعنی آخرت کی سفر کی آپ تیاری کر لیجئے، بوریا بستر باندھ لیجئے، اس لیے کہ اب بہت لمبے سفر پر جانا ہے. اب زیادہ سے زیادہ استغفار کیجیے. تو اللہ کے پیغمبر زیادہ سے زیادہ اللہ کی تسبیح اور تحمید بیان کرنے لگے اور زیادہ سے زیادہ استغفار کرنے لگے. حضرت عائشہ صدیقہ کی یہ روایت ہے. اور بتایا کہ یہ دعا اللہ کے پیغمبر ہر وقت کرتے تھے. تسبیح میں سبحانک ربنا وبحمدک اللہم اغفر، یہ دعا ہر وقت اٹھتے بیٹھتے پڑھتے تھے. سبحانک ربنا وبک، سبحانک ربنا وبحمدک اللہم اغفر، یہ چھوٹی سی دعا پڑھا کرتے تھے. تو اماں عائشہ صدیقہ کی روایت میں یہ دعا ہے. اور حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ کی دوسری روایت ہے، وہ فرماتی ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری زمانے میں، آخری دور میں جب وقت وفات کا آنے لگا تو رات میں بہت زیادہ استغفار کرنے لگے، یہاں تک کہ پاؤں ورم کر جاتے تھے. یعنی یہ جو پاؤں ہے سوج جاتے تھے، جیسے ہم ایک جگہ بیٹھ کر رہے زیادہ دیر تک تو پاؤں جو ہے سوج جاتا، کام نہیں کرتا جلدی، تو سوج جاتے تھے، ورم کر جاتے تھے. تو دیر تک جو ہے اللہ کے پیغمبر اللہ سے استغفار کیا کرتے تھے. حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں. اور ہر وقت یہ دعا پڑھتے تھے، سبحان اللہ وبحمدہ
استغفر اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ اللہم اغفر لی، اور ایسا بھی فرماتے تھے سبحان اللہ و بحمدہ اور واتوب الیہ۔ اس طرح اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کرتے تھے۔ تو جب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت ہے کہ گناہوں سے پاک ہے، معصوم ہے، لیکن استغفار کی کثرت اتنی رکھتے تھے، تو ہم جیسے لوگوں کے لیے کتنی استغفار کرنی چاہیے، کتنی اللہ کی تسبیح و تحمید بیان کرنی چاہیے۔ اور یہیں سے اللہ حضرات مفسرین نظام نے فرمایا کہ جب کسی کا موت کا وقت قریب ہو، جب موت کا وقت قریب ہو، نزے کی حالت میں ہو، غرغرے کی حالت میں ہو، بستر میں پڑا ہوا ہے لیکن سانسیں ابھی چل رہی ہے، تھوڑی تھوڑی بات کرنے کے بھی قابل ہے، تو کہتے ہیں کہ اس وقت اس شخص کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ استغفار کرے، زیادہ سے زیادہ استغفار کرے اور اللہ کی تسبیح و تحمید بیان کرے۔ فسبح بحمد ربک واستغفر سے یہ بات حضرات مفسرین نظام نے اخذ کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اپنی زندگی میں استغفار زیادہ سے زیادہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ کی تسبیح اور تحمید زیادہ سے زیادہ بیان کرنے کے اپنی زندگی کے اندر معمول بنانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔